F-35 دنیا کا مضبوط اور مولک ترین فائٹر جیٹ ہے۔ یہ 5th جنریشن اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے، یعنی اسے دنیا کا کوئی جہاز، کوئی میزائل اور کوئی ریڈار پکڑ نہیں سکتا۔ اس کے پائلٹس بھی محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، بس اس میں ایک کمی ہے اور اس کمی کو پیٹرول یا آئل کہتے ہیں۔ اگر فضا میں اس کا تیل ختم ہو جائے، اس کا آئل ٹینک لیک کر جائے یا بر وقت یہ فیولنگ کے لیے کسی محفوظ اڈے پر نہ اتر سکے تو اس کے تمام سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے اور یہ گر کر تباہ ہو جائے گا۔ یہ پہلی مثال ہے۔ دوسری مثال AI کلاؤڈ ہے۔ امریکہ نے ہفتہ 28 فروری کو آیت اللہ خامنائی کو اس کلاؤڈ کے ذریعے شہید کیا تھا۔ یہ دنیا میں AI کلاؤڈ کے ذریعے کسی ہائی ویلیو ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی پہلی مثال تھی۔ AI کلاؤڈ نے آیت اللہ خامنائی کی تلاش سے لے کر حملے اور حملے سے ناش تک کی تصویر تک سارا کام خودکار نظام کے ذریعے کیا، اور یہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ یہ AI کلاؤڈ بھی ہر لحاظ سے مکمل اور پرفیکٹ ہے، بس اس میں بھی ایک خامی ہے، اور اس خامی کو پاور یعنی بجلی کہتے ہیں۔ اگر بجلی چلی جائے اور بیک اپ بیٹریاں پاور لیس ہو جائیں تو سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جائے گا اور دنیا کا یہ پرفیکٹ کلاؤڈ بھی مفلوج ہو جائے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ F-35 کی طرح بجلی کے لیے بھی فیول چاہیے۔ آج بھی بجلی کی پیداوار کا فوری اور سب سے بڑا ذریعہ تیل ہے۔ اگر دنیا میں تیل ختم ہو گیا تو AI کلاؤڈ سے لے کر ساری سوشل ٹیکنالوجی ٹھپ ہو جائے گی۔ یہ دوسری مثال تھی۔ اب آپ تیسری مثال بھی ملاحظہ کیجئے۔ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے۔ اسے سپر پاور اس کے جوہری ہتھیاروں اور ٹام ہاک میزائل اور B-2 بامبر جیسے طیاروں نے بنایا، اور اس وار ٹیکنالوجی کا مکمل انحصار آئل پر ہے۔ اگر تیل ختم ہو جائے یا اس پر قبضہ ہو جائے تو B-2 بامبر اڑیں گے، میزائل چلیں گے اور نہ ہی نیوکلیر بم ایکٹیو ہو سکیں گے، اور یوں سپر پاور ایک ہی رات میں ختم ہو جائے گی۔ اور چوتھی مثال چین ہے۔ چین اس وقت پوری دنیا کا فیکٹری ایریا ہے۔ آپ دنیا کے کسی حصے میں ضرورت کی کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس کے نیچے میڈ ان چائنا لکھا ملے گا۔ امریکہ میں ہر سال 4 جولائی کو نیشنل ڈے منایا جاتا ہے۔ اس دن پورے امریکہ میں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 4 جولائی کے 90% امریکی جھنڈوں کی پشت پر میڈ ان چائنا کا سٹکر چسپاں ہوتا ہے۔ چین کی 80% آبادی لادین ہے، لیکن حجاز مقدس کی 90% جائے نمازیں اور تسبیحاں چین سے درآمد ہوتی ہیں۔ ویٹیکن سٹی اور یروشلم کی دیوار گریا کے سامنے ملنے والے مذہبی نشان بھی چین میں بنتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سولر پینلز اور سب سے زیادہ الیکٹرک گاڑیاں بھی چین بناتا ہے۔ والمارٹ دنیا میں سٹورز کی سب سے بڑی چین ہے۔ اس کے 10,500 سٹورز ہیں۔ ہر سٹور میں 1.5 لاکھ اقسام کی مصنوعات ہوتی ہیں۔ اس کے کل ملازمین کی تعداد 21 لاکھ ہے۔ اگر ان سب کو فوجی یونیفارم پہنا دی جائے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی فوج ہوگی، جبکہ اگر وال مارٹ کی پارکنگز کا ایریا اکٹھا کیا جائے تو یہ امریکی ریاست فلوریڈا کے کل ایریا کے برابر ہوگا۔ وال مارٹ کے مالکان یعنی والٹن فیملی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ اگر روز اپنے کسی دفتر، ویئر ہاؤس یا سٹور کا دورہ کریں تو انہیں اپنے پہلے سٹور پر واپس آنے میں 37 سال لگیں گے، اور یہ برانڈ 1 گھنٹے میں $2 ملین کماتا ہے۔ لیکن آپ چین کا کمال دیکھیے۔ وال مارٹ کی 83% مصنوعات چین سے آتی ہیں، اور جس دن چین کی مصنوعات بند ہو گئیں اس دن وال مارٹ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ امریکہ کی ایک کمپنی میں چین کے اثرات ہیں، جبکہ امریکہ کی 90% کمپنیاں وال مارٹ کی طرح چینی شکنجے میں ہیں، اور چین کی اس ماس پروڈکشن کے پیچھے صرف ایک فورس ہے، اور اس فورس کا نام آئل ہے۔ اگر آئل ختم ہو جائے تو بجلی بند ہو جائے گی، اور اگر بجلی بند ہو گئی تو فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، اور اگر فیکٹریاں بند ہو گئیں تو چین کا دیوالیہ نکل جائے گا، اور اگر چین کا دیوالیہ ہو گیا تو ساری دنیا کے 70-80% برانڈز بند ہو جائیں گے، اور اگر برانڈز بند ہو گئے تو پوری دنیا کا معاشی پہیہ رک جائے گا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئل ماڈرن لائف کا خون ہے۔ یہ ختم تو ماڈرن لائف یا سوشلائزیشن ختم۔ چنانچہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس آئل اور گیس ہوگی وہی سپر پاور ہوگا۔ صرف اسی کے میزائل، جہاز اور بم چلیں گے، اور صرف اسی کی فیکٹریاں آباد رہیں گی۔ دنیا میں اس وقت تیل کے سب سے بڑے ذخائر
وینزویلا میں ہیں، جبکہ سعودی عرب دوسرے، ایران تیسرے، کینیڈا چوتھے اور عراق 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ گیس کے سب سے بڑے ذخائر روس کے پاس ہیں۔ دوسرے نمبر پر ایران، تیسرے نمبر پر قطر، چوتھے نمبر پر ترکمانستان، 5ویں پر امریکہ، چھٹے پر چین اور 7ویں نمبر پر وینزویلا آتا ہے۔ ہم اگر روس، ایران اور قطر کے ذخائر کو اکٹھا کر لیں تو یہ دنیا کا گیس کا 51% ذخیرہ بنے گا۔ دنیا میں اس وقت جو تیل نکالا جا رہا ہے اس میں امریکہ پہلے، سعودی عرب دوسرے، روس تیسرے، کینیڈا چوتھے، چین 5ویں، عراق چھٹے، ایران 7ویں، برازیل 8ویں، UAE 9ویں اور کویت 10ویں نمبر پر آتا ہے۔ ہم اگر ان 10 ملکوں کا جغرافیہ دیکھیں تو سعودی عرب، عراق، ایران، UAE اور کویت یعنی 5 ملک گلف میں واقع ہیں۔ گیس کا 51% حصہ بھی اسی خطے میں ہے، گویا سویلائزیشن کا 50% انحصار خلیج فارس یا بحیرہ عرب پر ہے۔ اس وقت دنیا کا 47% آئل اور 50% گیس عرب ملکوں سے آ رہی ہے، جبکہ روزانہ 20 سے 25% آئل خلیج فارس کی آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے اور یہ مقام ایران کے قبضے میں ہے۔ تیل اور گیس کی اس اہمیت سے امریکہ اور چین دونوں واقف ہیں۔ امریکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان ذخائر پر قابض ہو گیا تھا، جبکہ چین نے 1980 کی دہائی میں اس فیلڈ میں قدم رکھا اور یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ دنیا میں تیل کا سب سے بڑا خریدار ہو گیا اور امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود آئل اور گیس کی مارکیٹ پر امریکہ کی اجارہ داری رہی، مگر پھر چین نے دنیا کے سب سے بڑے خریدار کا کارڈ کھیلا اور آئل کے 3 بڑے ذخائر وینزویلا، ایران اور کینیڈا کو ہاتھ میں لے لیا۔ یہ سودا امریکی آئل کمپنیوں کو قبول نہیں تھا، چنانچہ یہ لوگ 2017 میں پہلی بار ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں لے آئے۔ ٹرمپ نے پہلے دور میں چین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکا، لہٰذا آئل کمپنیاں اسے دوسری بار لے آئیں اور اس نے آتے ہی دنیا کے کڑاکے نکال دیے۔ آپ اگر ٹرمپ کے پیچھے 1 سال کا تجزیہ کریں تو یہ آپ کو صرف آئل کی پاور کنٹرول کرتا نظر آئے گا، یہاں تک کہ غزہ کا بورڈ آف پیس بھی تیل پیدا اور خریدنے والے ملکوں پر مشتمل ہے اور اس کا مقصد آئل پر کنٹرول کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 جنوری 2026 کو وینزویلا پر حملہ کیا اور یہ صدر نکولس مادورو اور اس کی اہلیہ کو اٹھا کر نیو یارک لے آیا، وینزویلا میں مرضی کی حکومت بنائی اور اس کا تیل ان امریکی کمپنیوں میں بانٹ دیا جو ٹرمپ کو اقتدار میں لے کر آئی تھیں۔ اس نے اس کے بعد امریکہ پر حملہ کر دیا۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام محض بہانہ تھا، اصل ٹارگٹ ایران کا تیل اور گیس ہے۔ اگر نیوکلیئر ایشو ہوتا تو ایران حملے سے 2 دن قبل جنیوا میں یورینیم کو 60% سے ڈیگریڈ کر کے 3.6% تک لانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حملے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، جبکہ امریکہ نے فوری حملہ کر دیا۔ کیونکہ اسے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایران ہماری ساری شرائط مان لے گا جس کے بعد حملے کا کوئی جواز نہیں رہے گا، لہٰذا اصل ایشو آیت اللہ، ایران کی حکومت اور نیوکلیئر پروگرام نہیں تھا، اصل مسئلہ ایران کا تیل اور گیس ہے۔ ہم اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ ایران 4 دن سے مسلسل قطر، عراق، بحرین، UAE، سعودی عرب اور اردن پر حملے کر رہا ہے۔ امریکہ ان ملکوں کی حفاظت کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی وجہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ عرب ملکوں کی آبادی کم لیکن وسائل بے شمار ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ ان وسائل سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں پہلے کمزور بادشاہت لے کر آئے اور پھر یہ ان بادشاہوں کو دفاع کے نام پر لوٹنے لگے۔ امریکہ نے پورے گلف میں درجنوں اڈے بنائے، ان میں اپنے ہزاروں فوجی کھپائے اور پھر عربوں کو کھربوں ڈالرز کا دفاعی ساز و سامان بیچا۔ امریکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کے نام پر بھی عرب ملکوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا رہا۔ آپ کسی عرب ملک میں چلے جائیں، آپ کو وہاں ہزاروں کی تعداد میں بلند عمارتیں، 5 رو کی ہزاروں کلومیٹر لمبی سڑکیں، سمندر کے اندر شہر اور 20 کلومیٹر لمبے ایئر بیس ملیں گے۔ گلف کے تمام ممالک کی ایئر لائنز بین الاقوامی ہیں اور ان کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ایروپلین فلیٹس ہیں۔ آپ اگر قطر ایئر ویز، ایمریٹس، اتحاد ایئر لائنز، سعودی ایئر لائنز اور کویت ایئر ویز کے جہاز اکٹھے کر لیں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا بیڑا بن جائے گا۔
ان ملکوں نے یہ جہاز کس سے خریدے؟ جی ہاں، امریکہ اور یورپ سے۔ اور ان ایئر لائنز کو چلا کون رہا ہے؟ جی ہاں، اسرائیلی کمپنیاں۔ چنانچہ امریکہ، یورپ اور اسرائیل نے عربوں کو ڈیفنس کے نام پر بھی لوٹا اور ڈیولپمنٹ کے نام پر بھی ان کی جیبیں خالی کیں، اور اگر اس کے بعد بھی ان کے پاس رقم بچ گئی تو یہ عربوں کو سرمایہ کاری کا لالچ دے کر یہ رقم بھی سمیٹ کر لے گئے۔ آپ یقیناً اس حقیقت سے بھی واقف ہوں گے کہ عربوں کا سارا سرمایہ امریکہ اور یورپ کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے یا لندن، پیرس اور نیو یارک کی پراپرٹی میں دفن ہے۔ چنانچہ یہ لوگ عربوں کا تیل بھی لے گئے اور سرمایہ بھی۔ اس جنگ کے بعد بھی یہی ہوگا۔ جنگ کے بعد عرب ملکوں کی تعمیر نو شروع ہوگی۔ صحراؤں میں نیوکلیر بنکر بنائے جائیں گے تاکہ عرب کھرب پتی اگلی جنگ کی صورت میں ان میں پناہ لے سکیں۔ ایئرپورٹس بھی ریپیئر ہوں گے، زخمی جہازوں کی جگہ نئے جہاز خریدے جائیں گے، اور تباہ حال عمارتوں کی انشورنس کے لیے بھی نئے قوانین بنائے جائیں گے۔ اور اس کا مالی فائدہ کس کو ہوگا؟ امریکہ، یورپ اور اسرائیل کی کمپنیوں کو ہوگا۔ چنانچہ پھر امریکہ کو عربوں کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا، اگر مسلم دنیا آپس میں لڑ کر کمزور ہو جاتی ہے یا یہ ایک دوسرے کو مار کر تباہ ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی اسرائیل، یورپ اور امریکہ کو فائدہ ہوگا۔ لہٰذا پھر اسے عربوں کو ایران سے بچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اب یہ نقطہ سمجھ آ جانا چاہیے۔ یہ اسلام اور عیسائیت یا اسلام اور یہودیت کی جنگ نہیں، یہ تیل اور گیس کی لڑائی ہے، اور امریکہ ان دونوں پر مکمل قبضہ چاہتا ہے۔ یہ چین میں انرجی کرائسس پیدا کر کے اس کی فیکٹریاں بند کرنا چاہتا ہے، اور یہ عربوں کا سارا سرمایہ چوری کر کے انہیں بھکاری بنانا چاہتا ہے۔ کہانی صرف اتنی ہے۔ اگر یہ جنگ یہودیت اور اسلام یا اسلام اور عیسائیت کی ہوتی تو ڈونلڈ ٹرمپ عیسائی ملک وینزویلا پر حملہ کیوں کرتا، اور یہ عیسائی صدر نکولس مادورو کو اغوا کر کے نیو یارک کیوں لاتا، اور یہ عیسائی ملک کینیڈا کے عیسائی صوبے البرٹا میں علیحدگی پسندی کی تحریک کیوں چلاتا؟ مسئلہ صرف تیل ہے، اور یہ تیل اگر وینزویلا میں ہوگا تو امریکہ اس پر حملہ کرے گا، اگر ایران میں ہوگا تو یہ ایران پر حملہ کرے گا، اور اگر یہ البرٹا میں ہوگا تو امریکہ اسے کاٹ کر کینیڈا سے الگ کر دے گا۔ مسئلہ بس صرف یہ ہے۔ اگر آپ کو بھی یقین نہیں آ رہا تو پھر آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ امریکہ تمام تر جوہری گستاخیوں کے باوجود شمالی کوریا پر حملہ کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ اس کے پاس تیل نہیں ہے، اور اگر تیل ہوتا تو یہ ایران اور وینزویلا سے پہلے شمالی کوریا میں بیٹھا ہوتا۔